اسلام ہر سمت جاری فلک گیر ہے اب صدائے خلافت زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے بقا عدل کی ہے بقائے خلافت ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری فلک گیر ہے اب صدائے خلافت ہے عرفان اسلام بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان تو وہ اس سے استہزاء کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ نبوت کے اس انعام پر یہ لوگ شکر گزار ہوتے وہ تمسخر و استہزاء کی روش اپناتے ہوئے ان انبیاء کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں کبھی تو ان کو دیوانہ و مجنون کہہ کر انہیں لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی جادوگر کہہ کر لوگوں کی توجہ ان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مقاصد میں ناکامی دیکھی تو یہ اعتراض کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں اسی میں سے کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کی اطاعت کیوں کریں غرض لاف و گزاف کے ان مجسم نمونوں نے اپنے زوم میں خدا کے ان برگزیدوں کے الہی مشن کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور مساعی کی مگر لا حاصل سامعین نور خلافت نور نبوت سے ہی منور ہوتا ہے یعنی جو خلافت ہے یہ نبوت کے نور سے ہی چلا کرتی ہے اور جو اعتراضات معاندین نبوت انبیاء پر کرتے چلے آئے ہیں اسی سے ملتے جلتے اعتراضات خلافت پر بھی کیے گئے اور اب بھی کیے جا رہے ہیں یہ معاندین کبھی تو خود معترضین بن کر خلافت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کبھی اپنے ساتھ منافقین کا ایک ٹولہ شامل کر لیتے ہیں جو احمدیت کا لبادہ اوڑھ کر احمدیت کو اور خلافت احمدیت کو ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خلفائے احمدیت ان اغصان بے ثمر کو کاٹ پھینکتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں احمدیت کا پودا پہلے سے بڑھ کر پھلنے پھولنے لگتا ہے خاکسار کی آج کے دن گزارشات کا جو عنوان ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے یعنی خلافت پر اٹھنے والے تازہ اعتراضات اور ان کی تردید خلافت کے آغاز کی بات ہے کہ ایک بدبخت نے حضور کی خدمت میں ایک بے نام خط تحریر کیا کہ تم بڑی پلاننگ کر کے خلیفہ بنے ہو اور وہ پلاننگ کیا تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا انعام MTA اور الفضل پر تمہاری طرف سے ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو اس موقع پر حضور کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ اس موقع پر جب میرا نام پیش ہوا میرا تو دل دہل کر رہ گیا تھا اور میں یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کوئی ہاتھ کھڑا نہ ہو اور باقی حضور کی جو اس وقت کی حالت تھی وہ تو MTA نے اور کیمرے کی آنکھ نے ساری دنیا کو دکھا دی سامعین کیا پلاننگ کر کے آنے والوں کے یہی انداز ہوا کرتے ہیں اور کیا پلاننگ کر کے آنے والوں کے دل اپنی کامیابی پر یوں لرزہ کرتے ہیں اسی طرح بعض فتنہ پرداز معاندین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق خلیفہ خدا بناتا ہے مگر عملی طور پر تو انتخاب خلافت ایک کمیٹی ہے جو خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے اور یوں نعوذ باللہ لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کو خدا کا منتخب کیا گیا اور بنایا گیا خلیفہ کہہ دیا جاتا ہے حاسدین دراصل اس اعتراض کے ذریعے خلافت جیسے بابرکت نظام کو دیگر جمہوری حکومتوں کے ساتھ مشابہت دے کر خلیفہ کا مقام و مرتبہ کم کرنے کی ایک مذموم ناکام کوشش کرتے ہیں ایسے کوتاہبین اس بات سے نابلد ہوتے ہیں
کہ خلافت خدا کی طرف سے عطا کردہ ایسا نظام ہدایت ہے جو مومنین کو اعمال صالحہ کی وجہ سے ملا کرتا ہے۔ سامعین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خلافت کے لیے لفظ تو انتخاب کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر حقیقتاً یہ تمام انتخابوں سے جداگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک فیصلہ شدہ تقدیر مومنین کے جماعت کے ذریعے سے اپنی رونمائی کرتی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو خلیفہ بنانا ہے، مگر مومنین کی رائے شماری کے ذریعے سے وہ اپنی اس انتخاب کا اور اپنی اس تقدیر کا فیصلہ کیا کرتا ہے، تاکہ وہ دنیا کو یہ باور کرا سکے اور یہ بتا سکے کہ اے دیکھنے والوں دیکھو، آج اس پورا ارض پر اگر کوئی جماعت ہے جو حقیقی رنگ میں مومن کہلانے کی حقدار ہے تو وہ یہ لوگ ہیں، اور جس شخص کو یہ لوگ خلیفہ منتخب کر دیں گے وہ میرا ہی بنایا گیا خلیفہ ہوگا، اور میری تائیدات اور نصرتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی، اس خلیفے کے ساتھ ہوں گی۔ معزز سامعین، چاہے 1908 کا سال ہو یا 1914 کے پراشوب حالات میں خلافت ثانیہ کا انتخاب، 1965 کا سال ہو، 1982 کا سال ہو یا 2003 کا سال، خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ ہر دور میں منتخب کیا گیا خلیفہ دراصل خدا کے اپنے ہاتھ سے بنایا گیا خلیفہ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ سامعین، اس انتخاب میں شامل ہونے والے بزرگان بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ تمام ممبران گڑ گڑاتے اور لرزتے دلوں کے ساتھ اس حال میں خلافت کے انتخاب کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ سب کی سوچیں اور سب کی فکریں خدا تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہوتی ہیں، اور جس طرف وہ چاہتا ہے اپنے لوگوں کی منجدار کو موڑ دیتا ہے۔ سامعین، کیسا جداگانہ انتخاب ہے یہ کہ نہ اس میں کوئی امیدوار ہے اور نہ کسی کی افضلیت کے لیے کوئی تقاریر کی جاتی ہیں، مگر کوئی ایسا خدائی تصرف ہوتا ہے کہ ایک نام پر تمام ممبران متفق ہو جاتے ہیں اور وہ شخص واضح اکثریت کے ساتھ خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور کیا یہ محض اتفاقی بات ہے کہ کچھ دیر قبل وہی شخص ایک عام اور معمولی آدمی کی حیثیت سے اس حال میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی خدا تعالیٰ کی تقدیر اس شخص کو خلیفہ بناتی ہے تو اس کی رہنمائی میں اٹھنے والا ہر قدم جماعت کو ترقیات کے زینوں پر لیے چلے جاتا ہے، اور اس کی ترقیات ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ گو دیر بعد آیا آز راہ دور، لیکن وہ تیز گام آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور جو اپنے مقربین لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آنے والے خلیفہ کے بارے میں خوابوں یا اشاروں کے ذریعے اطلاعات دے دیا کرتا ہے۔ ایسی ہی ایک روایت ہے، محمد امین جواہر صاحب جو امیر جماعت موریشس ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے موقع پر مجھے بھی پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ بطور ممبر انتخاب خلافت کمیٹی میں بھی اس اجلاس میں شرکت کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے کی لمبی فلائٹ تھی، فلائٹ کے دوران دعا کرنے کا کافی موقع میسر آیا، اور اسی دوران ان کی کہتے ہیں کہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران ان کی زبان پر کہتے ہیں کہ ایک لفظ جاری ہوا، اور کہتی ہیں کہ میرے دل کو ایک تسلی ہوئی، سکون ہوا کہ جس شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا وہ یہی نام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نام ایک چٹ پر لکھ لیا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا کہ اس چٹ کو بند کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت صاحب کا انتخاب ہوا اور باہر آ کر جب وہ چٹ کھولی تو اس پر نام لکھا ہوا تھا مسرور۔ سامعین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایمانی حالت کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ خوابوں اور اشاروں کے ذریعے بھی خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ انتخاب خلافت کے دوران حضرت مرزا مسرور احمد صاحب تو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا میری تائید میں کوئی ہاتھ کھڑا نہ ہو، مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر تو کب سے یہ فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ آج اگر خلیفہ بنانا ہے تو مرزا مسرور احمد کو ہی خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب کے بارے میں روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم بیت مبارک قادیان میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس، کہ سامنے سے حضرت مرزا شریف احمد صاحب آ رہے ہیں جو ان دنوں ایک بچے تھے۔ حضرت صاحب نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو بادشاہ آ رہا ہے۔ مولانا راجکی صاحب بیان کرتے ہیں کہ
کہ ہم نے عرض کی وہ تو مرزا شریف احمد ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو اس کا بیٹا ہوگا، اور وہ نہ ہوا تو اس کا پوتا ضرور بادشاہ ہوگا۔ اور سامعین دیکھیں کہ آج وہی بادشاہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے خلافت کے منصب پر فائز ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ، زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، زندہ باد۔ سامعین، اسی طرح حاسدین اور معترضین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ ایک خاندان میں محدود کر دی گئی ہے اور اس خاندان سے باہر کسی اور کو خلیفہ منتخب نہیں کیا جاتا۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نفاق اور حسد ایسی بیماریاں ہیں کہ ان میں مبتلا افراد اس احساس کو ہی کھو دیتے ہیں کہ اپنی اس آگ کو ٹھنڈا کرتے کرتے کب وہ لوگوں سے اعتراض ختم کر کے خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اعتراض کے ذریعے دراصل معترضین اور حاسدین زبان حال سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا انتخاب درست نہیں۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ خلیفہ خدا ہی بنایا کرتا ہے۔ اب اگر خدا کسی خاندان میں سے ایک فرد یا افراد کو اس منصب پر فائز کر دیتا ہے تو اس پر اعتراض کیسا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایسا اعتراض خود ہی رد ہو جاتا ہے جس کی زد خدا تعالیٰ کے علم و ارادے پر پڑتی ہو۔ دراصل معترضین و معاندین ہر زمانے میں اسی قسم کے خود تراشیدہ اصولوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے کہا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن مکہ اور طائف یعنی دو عظیم الشان بستیوں میں سے کسی ایک شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اسی طرح قرآن کریم میں اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا وہ ہیں جو تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ تو خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے، وہ جس کو چاہے اس کے لیے چن لے۔ تم کون ہوتے ہو خدا کی اس بات کے پابند کرنے والے کہ وہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق کسی شخص کو خلافت کے منصب پر فائز کر دے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور امامت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ پر اگر سرسری سے بھی نگاہ ڈالی جائے تو یہ اعتراض خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جس بزرگ شخصیت کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی خاندان میں سے تو نہیں تھے، بلکہ جن لوگوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وفات کے بعد اس الہی نظام ہدایت کو ایک خاندان میں محدود کرنے کی کوشش کی، تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور ان کی نسلوں کو نام و نشان تک مٹا دیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نور کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ نور خلافت ہی ہے۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ نور کہاں ہے؟ فرماتا ہے فی بیوت، یہ نور خلافت چند گھروں میں پایا جاتا ہے۔ نور نبوت تو صرف ایک گھر میں تھا، مگر نور خلافت ایک گھر میں نہیں بلکہ فی بیوت چند گھروں میں ہے۔ پھر فرماتا ہے اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر ابھی چھوٹے سمجھے جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ان گھروں کو اونچا کرے، کیونکہ نبوت کے بعد خلافت اس خاندان کو بھی اونچا کر دیتی ہے جس میں سے کوئی شخص منصب خلافت حاصل کرتا ہے۔ سامعین، معترضین شیطان کے چیلے بن کر اعتراض تو کر دیتے ہیں مگر وہ خدا تعالیٰ کی سنت کو بھول جاتے ہیں کہ انبیاء کی ذریت میں بھی اور ان کی نسلوں میں بھی خدا تعالیٰ نبوت اور رسالت جاری کیا کرتا ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وجعلنا، اس وجہ سے آج خلافت کے ساتھ چمٹے ہوئے احمدیوں کا فرض ہے کہ خلافت کی مضبوطی اور استحکام کی دعاؤں کے ساتھ افراد جماعت ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں تا اللہ تعالیٰ ان حاسدوں اور شریروں کے شر سے اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق